صحیح بخاری کے اندر نماز عصر کے تعلق سے 2 حدیثیں بڑی قابل توجہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز عصر کو نہیں پڑھتے یا بہت لیٹ پڑھتے ہیں. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا اس کے عمل سارے برباد کر دیے جاتے ہیں. ایک نماز 4 پڑھ لی تھی لیکن عصر چھوڑ دی. عصر چھوڑنے کے 2 مطلب ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھی یا پھر آپ نے پڑھی نہیں. اللہ رب العزت اس انسان کی عبادت اس دن کی یا ساری برباد کر دیتا ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک بہترین نمونہ ہے. دوسری آیت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. ان دونوں آیات کا مقتضا یہ ہے کہ آپ کی پسند وہ ہونی چاہیے جو رسول کی پسند ہے، آپ کی ناپسند وہ ہونی چاہیے جو رسول کی ناپسند ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو سعادت مندی کہتے ہیں. پچھلے مہینے اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ترتیب کے اندر پسندیدہ عبادات و اعمال جس کو آپ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے یہ ارشادات موجود ہیں کہ مجھے یہ بہت پسند ہے. وہ کون سے ہیں؟ ایمان کے بعد عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اولین پسند تھی، اور ان عبادات کی فہرست میں کون سی عبادت سب سے مقدم اور پسندیدہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہے. آپ کا فرمان سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. تمہاری اس دنیا میں، تمہاری دنیا میں میرے لیے جو حصہ ہے، جو میرا پسندیدہ ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ چیزیں میرے لیے محبوب ہیں، 3 چیزیں ذکر فرمائی: النساء والطیب والصلاۃ.
نساء سے مراد آپ کی بیویاں ہیں. یہ تین چیزیں جس کی پسند بن جائیں وہ شخصیت پسندیدہ شخصیت بن جاتی ہے. مستند معتبر معتمد علیہ شخصیت وہ بن جاتی ہے ان تین چیزوں کو پسند کرنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. نساء, آپ اپنی بیویوں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے, بے حد محبت کرتے تھے, اور آپ کا یہ فرمان موجود ہے, خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کسی چیز کو نصیب ہوتا ہے, کسی کے حصے میں آتا ہے, تو وہ بہترین متاع کیا چیز ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے. اور وہ بیوی کون سی؟ اگر وہ نیک اور صالح ہے. نیک بیوی کسی کی بھی اس دنیا کے اندر بہترین متاع ہے. اور کائنات کے اندر سب سے بہترین نیک صالحہ پرہیزگار اگر کسی کی بیوی ہو سکتی ہے تو ازواج مطہرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. یہی وجہ ہے آپ نے اس حدیث میں اپنی پسندیدہ فہرست کے اندر خواتین کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ازواج کو ذکر فرمایا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تھا, ای الناس احب الیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں میں آپ کے ہاں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ, تو میری بیوی عائشہ. کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ آپ کی متعدد ازواج تھی, الیاذ باللہ نازیبا جملے آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں. متعدد ازواج خواہشات نفس کی وجہ سے یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے. حالانکہ آپ کی ازواج کا متعدد ہونا اگر بغور دیکھا جائے تو اس کی صرف ایک علت سامنے آتی ہے, اور وہ ہے اس دین کے وہ معاملات جو گھر سے تعلق رکھتے تھے اللہ رب العزت نے انہی ازواج کے ذریعے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیے ہیں. 50 سال تک کی عمر ہے, اور نبی علیہ السلام کی کتنی شادیاں ہیں؟ صرف ایک. 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی ہے, اور جس سے شادی کی ہے وہ عرب کی وہ ایک عمدہ پاکیزہ خاتون تھی جو 2 شوہروں کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی, اور ان سے علیحدگی کے بعد, وفات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ 2 جگہ شادی شدہ تھی, اور نبی علیہ السلام کی عمر سے کم و بیش 15 سال بڑی عمر کی ہیں. یہ نسبت کرنے سے پہلے اگر یہ غور سے دیکھا ہوتا تو قطعاً یہ تصور نہ ہوتا. پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد جا کر دوسری شادی جو ہوئی ہے وہ بھی عمر رسیدہ خاتون سے, سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے متعدد جو شادیاں ہوئی ہیں وہ زندگی کے آخری سالوں میں جا کر ہوئی ہیں, صرف آخری 10 سال, اور ان میں بھی متعدد آخری 5 سے 6 سال. اور یہ وہ ازواج ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا حصہ گزارا, 8 سال, 6 سال, 5 سال یا 7 سال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو معاملات
گھریلو معاملات، پھر خواتین کے اپنے ذاتی معاملات، انہی ازواج سے ہم تک پہنچے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 سے زائد روایات ان سے مروی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سے زائد روایات ان سے مروی ہیں، اور وہ بھی حیض سے متعلق، نفاس سے متعلق، استحاضہ سے متعلق، غسل جنابت سے تعلق رکھنے والے. 200 سے زائد صحابہ اکرام ہیں، 200 سے زائد، جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے فتوے لیے ہیں، شاگرد ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علم کہاں سے پہنچا ہے؟ یہ دین کہاں سے پہنچا ہے؟ آپ کی ان پاکیزہ بیویوں کے ذریعے. در حقیقت اس میں حکمت رب العالمین کی اس دین کی حفاظت تھی. دین کے ظاہری اور باطنی سارے معاملات، سارے احکامات کا تحفظ تھا. دیندار بیوی بہترین متاع ہے. آپ کی بیویاں سب سے پاکیزہ تھیں، یہی وجہ ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیویوں سے تھی. اور آپ نے ایک بہترین شخص، عمدہ شخص، باکمال شخص، بااخلاق شخص اسی کو قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے تعلق سے سب سے بہتر ہو. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے تعلق سے سب سے اچھا انسان ہو. دوسری چیز جو اس حدیث میں آپ نے اپنی پسند قرار دی ہے وہ ہے خوشبو. ایک دیندار شخص، نمازی شخص، قرآن کی تلاوت کرنے والا، مسجد کے اندر حاضر ہونے والا شخص، اس انسان کی طبیعت کے اندر خوشبو سے محبت کرنا اس قدر ضروری ہے کیونکہ نیک انسان کے ساتھ فرشتوں کی مصاحبت ہوتی ہے، رفاقت ہوتی ہے، اور فرشتے اس شخص سے دور بھاگتے ہیں جس کے وجود سے بو آتی ہے. حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے جب بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے منہ کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے منہ کے قریب آ جاتے ہیں. اور اس منہ کے اندر اگر گٹکا ہے، نسوار ہے، پان ہے، چھالیا ہے، گندی غلاظت بھری چیزیں ہیں، تو بتائیے اس کے اس وجود سے، اس بو کی وجہ سے عبادت میں مصروف ہے، فرشتے قریب آ سکتے ہیں اس کے؟ یہ تو موذی چیزیں ہیں، یہ تو مہلک چیزیں ہیں، یہ نشہ آور چیزیں ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان یہاں تک ہے اگر کوئی شخص مسجد کے اندر لہسن اور پیاز کھا کر آ جائے، بو آ رہی ہو، اسے مسجد سے باہر نکال دیا جائے، مسجد سے باہر نکال دیا جائے. صحابہ اکرام ایسے شخصیات کو بقیع الغرقد کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، مسجد سے نکلو. ہم سگریٹ پی کر مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور مسواک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بو ختم ہو جائے گی. آپ کے وجود کے اندر، آپ کے لباس کے اندر اس کی اسمیل بھر چکی ہے. وہ مسجد میں آنا نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. ہماری نوجوان نسل کو برباد کر دیا ان بےہودہ چیزوں نے، ان غلاظتوں نے، ان نجاستوں نے، جس میں نشے کی مقدار موجود ہوتی ہے لیکن وہ اتنی محسوس نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے ماسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر کسی چیز کا کثیر نشہ، کثیر استعمال نشہ دیتا ہے تو اس کا قلیل بھی استعمال حرام ہے. خمر صرف شراب کو نہیں کہتے، وہ لگا کر، وہ سو کر، وہ پی کر، جو چیز نشہ دے چاہے ہلکا سا دے حرام ہے. اور یہ نشہ ور چیزیں. خوشبو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ کو کھانا دیا کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن کھانا بھیجا، کھانا جب واپس لے کر آتے تھے تو جہاں سے آپ نے کھایا ہوتا تھا وہیں سے کھاتے تھے. آج اتفاق ایسا ہوا جیسا کھانا بھیجا ویسا ہی واپس آ گیا. حیران ہوئے، اللہ کے رسول آپ نے کھانا نہیں کھایا؟
فرمایا اس میں پیاز ہے اور اس پیاز کو میں ناپسند کرتا ہوں، کچا پیاز، اس میں بو آتی ہے، اس لیے کہ فرشتے میری قربت اختیار کرتے ہیں، اور جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ فرشتے ابن آدم سے زیادہ حساس مخلوق ہے۔ ان کی طبیعت میں اللہ نے تو خود ان کو المطہرون قرار دیا ہے، مطہرون۔ ان کی طبیعت کے اندر نفاست، عمدگی، شائستگی کمال درجے کی ہے، اور اگر میں چاہتا ہوں وہ فرشتے میرے قریب آئیں تو مجھے کس چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ خوشبو سے، میرے وجود سے بو نہ آئے، میرا حلیہ صاف ہو، میرا لباس صاف ہو، میرے دانت صاف ہو، میرے منہ سے بو نہ آئے، میں ایسی چیز نہ کھاؤں جس سے بو پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ کے بندے نے نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، مسجد میں حاضری دینی ہے، پھر اس کے وجود سے اس طرح کی بو والی چیزیں وہ ظاہر ہوں، اس سے بو آ رہی ہو، قطعاً یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خوشبو کو اللہ کے رسول نے سب سے بہترین تحفہ قرار دیا ہے، اور فرمایا اگر تمہیں کوئی خوشبو دیتا ہے تو یہ خوشبو ان چیزوں میں سے ہے جس کے تحفے کو واپس نہیں کرنا چاہیے، یہ لے لیں، اس کی واپسی میں تکلف نہ کریں، اس تحفے کو وصول کریں، کیونکہ یہ نظافت والی چیز ہے، یہ شائستگی والی چیز ہے، اسے لیں، استعمال کریں۔ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو بند سور کر، اچھی خوشبو لگا کر، اپنے حلیے کو بہترین کر کے، کائنات میں اس زمین کے اندر، اس روئے زمین میں سب سے عمدہ گھر کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس گھر کے مثل کسی کا گھر ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ اس گھر میں حاضری کے وقت اگر میرا وجود، میرے دانت، میرے جسم، اس میں عمدگی نہ ہو، شائستگی نہ ہو، نظافت نہ ہو، تو کیا اللہ رب العزت کے تعلق سے مجھے حیا نہیں کرنی چاہیے؟ دوسروں کی حیا کے تعلق سے میں بڑا ہی مستعد ہوتا ہوں، بن سمر کر جاتا ہوں، تاکہ اس کی شخصیت، اس کے ساتھ ملاقات کا تقاضا ہے کہ میں بھی عمدہ بن جاؤں۔ اللہ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے عالی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر سے گھر کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں حاضری کے وقت میں گندی چیز کھا کر آؤں، حرام چیز کھا کر آؤں، بو والی چیز کا استعمال کر کے آؤں، پسینہ آ رہا ہو، تو یہ کیسے پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی حالات بڑی خستہ ہوا کرتی تھی، فقر و فاقہ تھا، لباس کی قلت تھی۔ اس وقت کی بات ہے، ابتدائی مدینہ کا دور ہے، جمعے میں آتے تھے، کام کاج کرنے کے بعد موٹے لباس پہنے ہوتے تھے، اور پسینے کی وجہ سے مسجد کا ماحول ناپسندیدہ بن جاتا، بو آتی۔ وہاں آپ نے حکم دیا تھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس جمعے کے لیے لباس نہیں ہو سکتا؟ جمعے کے لیے غسل کر کے نہیں آ سکتے؟ پھر جمعے کے تعلق سے ہدایات موجود ہیں، خصوصی لباس، بہترین مسواک، بہترین خوشبو، غسل، یہ سارے تقاضے ہیں کہ جمعے کے لیے آپ مسجد میں آئیں، آپ کے اندر ایک الگ پہلو نظر آئے، آپ کے اندر ایک الگ کیفیت نظر آئے کہ آپ دنوں کے سردار اس دن کے اندر مسجد میں آ رہے ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر ایک بہترین کیفیت آ رہی ہے۔ ابتدا اچھا ہو، اچھے طریق پر ابتدا ہو، اور پھر یہ پوری جو ابتدا اچھی ہوئی ہے، یہ ابتدا مسجد کے ساتھ اسی طرح عمدگی سے جاری رہے۔ آپ کو مسک، کستوری والی خوشبو بڑی پسند تھی، امبر بڑی پسند تھی، عود کی دھونی لیا کرتے تھے آپ، اور مسواک بھی اسی لیے کثرت سے کرتے تھے تاکہ منہ سے بو نہ آئے۔ حتیٰ کہ سنن نسائی کے اندر یہ باب بھی باندھا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت مسواک کرتے تھے، اور حدیث لائے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کر رہے ہوتے تھے۔ اس کا معنی ہے کہ گھر میں آنا جانا جب بھی ہوا آپ کا، مسواک آپ کے منہ میں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت سے، فرشتوں سے
انسان ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتوں کی مصابت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، نماز کی حالت میں آتا ہے، یہاں تو مسواک کرنی ہے، لیکن گھر میں داخل ہو رہے ہیں بیویوں سے ملاقات کے لیے تو بھی مسواک کر رہے ہیں تاکہ بیوی کو بھی آپ کے منہ سے آنے والی بو ناپسندیدہ نہ کر دے. یہ بیوی ازواج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. بیویوں سے بھی اس حالت میں نہ ملوں کہ بیوی کو میری حالت پسند نہ ہو. آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں گٹکا کھا رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہیں پان کھاتے ہوئے، دانت خراب ہیں آپ کے، بو آ رہی ہے، پسینے سے شرابور ہیں. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر سے گھر آ رہا ہے اسے بھی یہ کہا ہے، جو کسی دور سفر سے کئی دنوں بعد آ رہا ہے تو ڈائریکٹ سرپرائز دینے کی کوشش نہ کرے، بتائے بغیر گھر میں آ جائے، اطلاع دے کر گھر میں آئے، تاکہ جب گھر میں آئے اس کی بیوی اس حالت میں اسے نہ ملے کہ اسے ناپسند ہو. یہ نظافت ہے شریعت کی. اس لیے تو کہا گیا ہے الطہور شطر الایمان. یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ عمدگی، یہ شائستگی، یہ نظافت، اپنی جسم کی صحت کا اور اپنے جسم کے حوالے سے پاکیزگی کا خیال رکھنا، اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. تیسری چیز جو آپ کو پسند تھی، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حبیبہ سے ابتدا ہوئی، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ پر انتہا ہے. اس کا معنی یہ ہے نبی علیہ السلام کی یہ نماز پسند بھی ہے اور ایسی پسند ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. نماز، اس کو ہم ایک مومن کی معراج قرار دیتے ہیں. معراج، اور معراج اس معنی میں بھی ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ بلندی عطا فرمائے، میری ٹینشنیں ختم کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میرے بکھرے معاملات کو اللہ یکجا فرما دے، اس کی سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز کا تمسک ہے. جتنے مرضی دم کرا لیں آپ، جتنے مرضی آپ اذکار پڑھ لیں، جتنی مرضی دعائیں کروا لیں، جتنی مرضی سکون کی گولیاں کھا لیں، یاد رکھیے جب تک نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کو سکون نہیں آ سکتا. اللہ نے سکون رکھا ہی نماز میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان دلوں کو اطمینان، سکون اور سرور ملتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے. اللہ کے ذکر کی سب سے جامع شکل نماز ہے، سب سے جامع ترین شکل نماز ہے. اللہ کے رسول اس تحفے کی وصولی کے لیے کہاں گئے؟ آسمانوں پر. عبادات یہاں اتری ہیں، تفصیلی احکامات یہاں اترے ہیں، لیکن اس کی فرضیت اور تعداد اللہ رب العزت نے یہ بیعت عطا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا ہے، وہاں یہ تحفہ دیا. 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، نہیں پڑھ پائیں گے، اپنے رب سے کہیں جا کر کہ تخفیف کر دیں. اللہ کے رسول چکر لگا رہے ہیں، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، بار بار. کس لیے؟ تاکہ اس امت کے لیے اس کثیر نماز کی رکعات اور تعداد مشقت کا باعث نہ بن جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی دیکھیے، آخری چکر میں 5 رہ گئی ہیں، 5 رہ گئی، 45 معاف کر دی، 45 معاف کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لگائیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، استحییت، تو اب مجھے شرم آتی ہے، وَلَكِنِّي أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ، أَرْضَىٰ وَأُسَلِّمُ، اب مجھے یہ قبول بھی ہے، میں اسی پر پسند اپنی بناتا ہوں، مجھے یہ پسند بھی ہے، مجھے یہ تسلیم بھی ہے، مجھے یہ قبول بھی ہے.
اب میں نہیں جا سکتا. اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے تخفیف کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے, صحیح مسلم کے الفاظ بھی سنیں. یہ بار بار جو سفر تھا اللہ سے عرض تھی میرے آپ کے لیے تھی, یا ربی ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابدانهم فخفف عني. اے پروردگار میری امت کے لوگ اپنے جسم کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں, دل بڑے کمزور ہیں. اے پروردگار ان کا بدن بڑا کمزور ہے, ان کی سماعت بڑی کمزور ہے, ان میں بڑی کمزوریاں ہیں. اے پروردگار تخفیف فرما دے, پروردگار تخفیف فرما دے, پروردگار تخفیف فرما دے. اللہ نے تخفیف فرما دی, 45 معاف کر دی, 5 رہ گئی. اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے فریضے کو جاری کر دیا ہے, جاؤ میری کتاب میں 50 نمازیں ہیں, میں نے لوح محفوظ میں 50 لکھی تھی, 45 معاف کر دی ہیں. میری امت کا جو بندہ ان 5 نمازوں کو پڑھے گا میں ثواب ان 50 کا ہی دوں گا. لا يبدل القول لدي ان الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اس قدر محنت کے بعد, اس قدر چکر لگانے کے بعد, اس قدر تخفیف کے تقاضے کے بعد, اس قدر اجر کے بعد, اگر دنیا میں رہنے والا کوئی مسلمان اس کی زندگی میں یہ 5 نمازیں بیک وقت, یعنی ان کے اپنے وقت پر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق اس کی زندگی میں نہیں ہے, دنیا کی کوئی بھی گولی اسے سکون نہیں دے سکتی. پریشان ہو, مصیبت میں ہو, مدد چاہیے, نصرت چاہیے, سکون چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کرو اور نماز پڑھ لو. یہ نماز قوت بخشتی ہے. آپ جب پریشان ہوتے, پریشانی ہوتی, بلال سے کیا فرماتے, یہ بلال تم اذن ارحنا بالصلاۃ, کھڑے ہو جاؤ, اذان دو اور ہمیں نماز پڑھا کر, نماز کے لیے بلوا کر ہمیں سکون عطا کر دو. یہ سکون, یہ راحت نماز سے ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. امہات المومنین کا فرمان ہے, اللہ کے رسول جب گھر میں ہمارے ساتھ کسی کام کاج میں مصروف ہوتے, اذان ہوتی تو گھر میں ایسے بن جاتے جس طرح ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اور آج عالم کیا ہے, بے سکون سارے ہیں, پریشان سارے ہیں, مصیبت زدہ سارے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے, اکثریت کا, پریشانی کے باوجود نماز کو ہی نہیں جانتے. کتنے بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا. کتنے بد نصیب وہ ہیں جو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں. اور یہ وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں تاخیر کا سبب بننے والوں کے لیے سخت ترین جملے ارشاد فرمائے, جس سے محبت کا عالم دیکھیے. غزوہ خندق میں منافقین کی وجہ سے نماز عصر میں تاخیر ہو گئی, حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا, نماز عصر نہیں پڑھ سکے. نماز عصر, نماز عصر وہ نماز ہے جس میں خصوصی طور پر قرآن میں اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے, الگ سے, حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز کی بالخصوص یعنی نماز عصر, وقوموا للہ قانتین, مطیع, فرما بردار, اطمینان, خشوع اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صلاۃ وسطی, نماز عصر. صحیح بخاری کے اندر نماز عصر کے تعلق سے 2 حدیثیں بڑی قابل توجہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز عصر کو نہیں پڑھتے یا بہت لیٹ پڑھتے ہیں. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جس نے نماز عصر کو ترک کر دیا اس کے عمل سارے برباد کر دیے جاتے ہیں. ایک نماز 4 پڑھ لی تھی لیکن عصر چھوڑ دی.
اثر چھوڑنے کے دو مطلب ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھی یا پھر آپ نے پڑھی نہیں. اللہ رب العزت اس انسان کی عبادت اس دن کی یا ساری برباد کر دیتا ہے. دوسری حدیث، من ترک صلاۃ العصر، من ترک صلاۃ العصر، جس شخص نے نماز عصر کو ترک کر دیا، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اسے اتنا نقصان ہوا جتنا اس کے گھر میں آگ لگ جائے، گھر والے بھی جل جائیں، گھر بھی جل جائیں، ساز و سامان بھی جل جائے، سارے پیسے جل جائیں، سامان جل جائے، جتنا نقصان اسے اس میں ہوگا، جتنا افسردہ اس میں ہوگا، جتنا شرمندہ اس میں ہوگا. فرمایا اس سے زیادہ شرمندہ اور اس سے زیادہ نقصان اور ندامت اس انسان کو ہونی چاہیے جس کے نماز اثر رہ جائے. اور یہاں خندق کا موقع ہے، جنگ میں، میدان جنگ ہے. وجہ مشرکین اور منافقین بنے، کفار بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر لیٹ ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ 3 بددعائیں کی. محبت کا عالم دیکھیں نماز سے. لیٹ کیوں ہوئی؟ کون وجہ بنے؟ یہ کفار. فرمایا مالا اللہ قبورہم وبیوتہم واجوافہم نارا، اللہ ان کے پیٹ میں بھی آگ بھر دے، ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے. کیوں؟ نماز عصر کی وجہ لیٹ ہونے کی یہ بنے ہیں. اللہ گھروں کو برباد کر دے، ان کے پیٹوں کو برباد کر دے، ان کی قبروں کو برباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرمان جس میں آپ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا، جب آپ نے دیکھا لوگوں کی سستیاں، نماز میں نہیں پہنچ رہے، تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی ایک شخص کو کہوں وہ نماز پڑھائے اور میں کچھ نوجوانوں کو لوں، لکڑیاں اکٹھی کروں، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا کر گھر سمیت جلا کر رکھ دوں، گھر سمیت جلا دوں. اذان ہو چکی ہے، یہ کامیابی چاہتا ہے، یہ پریشانی سے نجات چاہتا ہے، اسے ضرورت ہے سکون کی، اور مسجد میں سکون کے لیے بلایا جا رہا ہے، گلی محلے میں مسجد موجود ہے، بندگی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور یہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دیگر معاملات میں مصروف ہے، اللہ کی بندگی کے لیے حاضری نہیں دیتا. یہ اس قابل ہے کہ یہ جل جائے، یہ راکھ ہو جائے، یہ دنیا میں اس کا وجود ختم ہو جائے. بازاروں کی دیکھیں زینت لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، خطبات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ بازار بند ہو اور مسلمان آ کر نماز کے لیے حاضر ہو. اکثر جمعے میں اذان جمعہ کے بعد، جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اس کے بعد کاروبار میں جو بھی کمائیں گے وہ حرام ہے. حرام بیوع میں سے ایک بیگ یہ بھی حرام ہے، آپ جمعے کی اذان کے بعد جو کمائیں گے، جو تجارت کریں گے وہ بھی حرام ہے. کمائیاں ہو رہی ہوتی، دکان کھلی ہوئی ہے، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے. رزق کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. برکت کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. دعا کی قبولیت کا سوال کس سے؟ اللہ سے. پریشانی کے خاتمے کا سوال کس سے؟ اللہ سے. وہی اللہ کہتا ہے پریشانی کا علاج ہم نے نماز میں رکھا ہے، اپنے کاروبار اور گھر کو بند کر کے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. اکثر نوجوان، یہ بر صغیر کے اندر ایک برا رواج ہے، نماز نہ پڑھ کر بھی مسلمان ہے. کون ہے؟ مسلمان. نماز زندگی میں کبھی نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ہمارے اور کفار کے بیچ میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. ایک حدیث میں آتا ہے بین الرجل و بین العبد والشرک، ایک مسلمان، کافر اور مشرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. یہی وجہ ہے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول بواسیر کی بیماری ہے، میں نماز کا کیا کروں، کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو،
بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, نماز معاف نہیں ہے. جب تک ہوش ہے, جب تک زندگی ہے, جب تک سانس ہے, اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکات کی وصیت ہے. 92 قرآن کریم کے مقامات ہیں, 92 جہاں نماز کے تعلق سے اللہ رب العزت کے ارشادات موجود ہیں. 92 آیات کا انکار ہے, 92 آیات کی مخالفت ہے اس نوجوان کے اندر جو نماز نہیں پڑھتا. آج گھر بناتے ہیں, گھر کے نقشے کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ جناب ڈائننگ ہال ہے, یہ کچن ہے, یہ فلاں, اور یہ ٹی وی لاؤنج ہے. صحابہ کے گھر بنتے تھے, کمرے بنتے تھے, اور ساتھ میں کیا ہوتا تھا, یہ مسجد البیت ہے. مسجد البیت گھر کے اندر ایک ایسا حصہ جہاں سارے نماز پڑھیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات وہ گھر بلاتے تھے, آپ نماز پڑھیے, ہم اس جگہ کو اپنے گھر کی مسجد بنائیں گے. آج گھر کے اندر مردہ رہتے ہیں, مردہ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, مثل البیت الذی لا یذکر ومثل البیت الذی یذکر اللہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں 2 چیزیں ممنوع ہیں, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے. جس گھر کے اندر رہنے والے افراد وہ قرآن نہیں پڑھتے, جس گھر میں رہنے والے افراد نماز نہیں پڑھتے, وہ افراد جسم کے اعتبار سے تو زندہ ہے, شریعت کی نگاہ میں مردہ ہے. ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. سب سے بہترین یعنی یہ نماز شیخ الاسلام ابن تیمیہ, ابن القیم رحمہ اللہ, دیگر محدثین لکھتے ہیں یہ نماز اللہ رب العزت نے اس روح کی بھی بہترین ورزش قرار دی ہے اور اس جسم کی بھی بہترین ورزش قرار دی. آج پہلوان بننے کے لیے ایک نوجوان دور جاتا ہے جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے, باڈی بنانے کے لیے. اگر وہ دور جا کر محنت کر کے پسینہ بہا کر وہ اپنی باڈی بناتا ہے, جسم کو مضبوط کرتا ہے, لیکن اس کے محلے میں موجود مسجد وہاں وہ نماز نہیں پڑھتا, اس سے بڑھ کر کوئی بزدل انسان نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں جو مدینہ میں مرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, لیکن محلے میں موجود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور موت کہاں چاہیے, مدینہ میں. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لن یلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بالخصوص یہ 2 نمازیں, فجر کی اور عصر کی, یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں نیند کا غلبہ اور کاروبار کا غلبہ ہوتا ہے. فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے, ٹھنڈے موسم میں گرم بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور عصر میں کاروبار عروج پر ہوتا ہے, دکان کو بند کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جس نے ان 2 نمازوں کی حفاظت کی, اور حفاظت کا معنی جانتے ہیں کیا ہے, با جماعت وقت پر پڑھنا, با جماعت وقت پر پڑھنا. قرآن میں اقیم الصلاح کا لفظ ہے, اور اقامت صلاح کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 مستقل پڑھنا, نمبر 2 مسجد میں پڑھنا جماعت کے ساتھ, نمبر 3 سنت کے مطابق پڑھنا, اور نمبر 4 وقت پر پڑھنا. وقت پر, سنت کے مطابق, با جماعت اور سنت, با جماعت اور اول وقت میں. اگر انسان ان 4 چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً یہ اقامت صلاح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے ان 2 نمازوں کی حفاظت کی وہ ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا, ہرگز جہنم میں نہیں جا سکتا. تو ہمیں نماز کی اقامت کا کہا گیا ہے, اقامت کا. سب سے مقدم اگر کسی فریضے کو میں نے اور آپ نے رکھنا ہے, کہیں بھی چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, نماز. نماز کا وقت ہو جائے, باقی کام سارے بعد میں, پہلے نماز. یقین جانیں اگر آپ نماز کو پہلے درجے پر رکھ کر دیکھیں, اپنی زندگی کے اندر 1 ہفتے کی یہ محنت کر لیں, اس کے بعد نتیجہ دیکھیں, آپ کو سکون بھی ملے گا, برکت بھی ملے گی, اطمینان بھی ملے گا, بکھرے معاملات کا یکجا ہونا بھی آپ کے سامنے نظر آئے گا. المیہ یہ ہے, مساجد میں چند افراد ہوتے ہیں,
پوری مسجد خالی ہوتی ہے، وہ چند افراد جس صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں. نوجوان کہاں؟ آج مسجدیں ان کو پکارتی ہیں، آ جائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، نماز. اتنا لمبا قیام کرتے تھے. اللہ کے رسول اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. نماز ہی رب العالمین کی نعمتوں کا سب سے بہترین شکریہ کا انداز ہے، سب سے بہترین. اگر آپ چاہتے ہیں نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں. دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے، کاروبار ہوتا رہے گا، سیر و تفریح ہوتی رہے گی، ہوٹلنگ ہوتی رہے گی، خرید و فروخت ہوتی رہے گی، یہ چلتے رہے گی. لیکن میرے اور آپ کی تخلیق کا پہلا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق. اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہتا کہ مجھے رزق دو، مجھے کھلاؤ، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں. جب اللہ رزق دیتا ہے، دینا بھی اس نے ہے، تو اس کے لیے وقت نکالیں. اس سے بڑھ کر بد نصیب کون انسان ہو سکتا ہے؟ کیا دشمنی ہے اسے اللہ سے جو اسے ہر نعمت دے رہا ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں اس کے پاس اللہ کے لیے 17 رکعت فریضہ، 17 رکعت فرض، ان 5 نمازوں میں، اور 12 رکعت سنت پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا. اگر وہ اپنی زندگی میں ان فرض رکعت 17 اور سنت موقدہ 12 رکعت کے لیے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا، اس سے بڑھ کر اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یعنی اللہ رب العزت اپنے دشمن کو ڈھیل دیتا ہے. 2 مقصد ہوتے ہیں، یا تو وہ رجوع کر لے، یا اللہ اس کی لگام کو ڈھیل دینے کے بعد ایسی گرفت کرتا ہے. اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں پکڑ رہا تو سمجھنا چاہیے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، یہ ڈھیل دے دی گئی ہے تاکہ بندہ جتنی سرکشی کر سکتا ہے کر لے. اس کے بعد جب پکڑا جائے گا عبرت ناک انجام ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو میرے نبی کی پسند ہے اسے اپنا پسند والا معاملہ بنا کر سچی محبت، سچی اتباع اور سعادت مندی کا اللہ رب العزت حامل اور عامل بنا دے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. اور آپ کی پسندیدہ چیزوں میں عبادات کے اندر ایمان اور عقیدے کے بعد پہلا نمبر نماز کا ہے. تو آپ بھی پہلا